الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم۔ حق تعالی شانہ کا فضل و انعام ہوا کہ ہمیں ایک مبارک محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کی جگہوں پر مارے مارے پھرتے ہیں اور نیک محفلوں میں آنے کو ان کا جی ہی نہیں چاہتا۔ جن پر حق تعالی کا انعام ہو، توفیق ہو، وہی نیک محفلوں میں آتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں اور علم والوں کو۔ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، قوت الفعل بقدر الفاعل، کہ فعل میں قوت بقدر فاعل ہوتی ہے۔ مثلا ہم کسی کو اونچا کرنا چاہیں تو یہ کریں گے کہ اس کو علاقے کا چیئرمین بنا دیں، ہماری قوت ہی اتنی ہے۔ اور اونچا کرنا چاہیں تو ایم پی اے ایم این اے بنا دیں، اور اونچا کر لیں ہم تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنا دیں، بس ہماری قوت ختم۔ لیکن حق تعالی شانہ وہ قادر مطلق ہیں، ان کی قوت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جب کسی کو بلندیاں عطا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی قدرت کے مطابق ہوں گے۔ اللہ ایمان والوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اب کیسی بلندیاں عطا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قطرہ وضوء قمبر بہتر رہا، دم قیصرہ، کہ ایمان اور ایمان والوں کو اتنی بلندیاں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قمبر نامی جو غلام تھا، اس کے وضو کا ایک قطرہ قیصر و کسریٰ کے خون سے بھی بدرجہ بلند ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار جو حضرت بلال کو تکلیفیں دیتے رہے، وہ دانت پیس رہے تھے کہ یہ حبشی کالا اور یہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ ایمان کی یہ بلندیاں ہیں، ایمان والوں کی یہ بلندیاں ہیں۔ یہ ان کو بتانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دلوائی۔ پھر ایمان والوں میں جو حافظ قرآن ہے اس کی کیا بلندیاں ہوں گی، یہ ان میں بھی خاص ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ آج کوئی علاقے کا چیئرمین کسی کو کہہ دے کہ یہ ہمارا خاص آدمی ہے تو اس کو کس قدر اپنے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یہ میرے خاص آدمی ہیں تو اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حافظ قرآن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے آسمانوں سے فرشتے اس طرح اترتے ہیں، اس طرح نازل ہوتے ہیں جس طرح پوری دنیا سے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اور جس قبرستان میں حافظ قرآن کی تدفین ہوتی ہے، اہل قبر پر سختی ہو تو اس کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی۔ ایک بزرگ قبرستان کے پاس سے گزرے، کہا ان پر کچھ سختی ہے۔ ساتھ والے دوستوں کو بتائے کہ ان پر کچھ سختی ہے کہ دعا کرو، توبہ کرو۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے، اللہ نے پھر دکھایا کہ قبرستان والے بہت ہی خوشحال ہیں۔ وہ بزرگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بستی والوں سے پوچھو کہ ان چند دنوں کے دوران کون سی میت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے سارا قبرستان خوشحال ہو گیا۔ معلومات کیا تو ان چند دنوں میں ایک حافظ قرآن فوت ہوا تھا، اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کی وجہ سے پورے قبرستان والے خوشحال۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی چمک دمک روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو۔ جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ کچھ ملے گا
تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حافظ قرآن کو کیا ملے گا۔ ماں باپ نے تو ایک فیصلہ کیا ہے، صبح سے اٹھ کر شام تک روزانہ 10-12 گھنٹے پڑھنا، 4-5 سال اس طرح لگانا، پھر پورا قرآن حفظ کرنا، یہ ساری محنت تو بیٹے نے کی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس بیٹے کا کیا مقام ہے۔ استاد نے کی ہے، صبح سے شام تک بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنا دیا استاد شاگرد کا تعلق کہ ایک تپائی پر استاد بیٹھتا ہے، شاگرد بیٹھتا ہے، تو چند سالوں میں قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں۔ ان کا کتنا اونچا مقام ہو۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جذبہ لے کر اٹھیں کہ ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پاک کے حافظ بنائیں گے۔ اگر یہ جذبہ لے کر اٹھے تو یہ ہماری محفلیں کارآمد ہیں، فائدہ مند ہیں، اور اپنی اولاد کو کچھ ایسی چیزیں بھی پڑھانی چاہیے جو اپنے لیے مفید ہو۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 60 سال وہ محتمم نظم و نسق چلایا، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، مدرس بھی تھے، مصنف بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور بہت بڑے دانشور بھی تھے۔ ان کے والد صاحب نے ان کو بہت کچھ پڑھایا اور انہوں نے بھی بہت کچھ پڑھا۔ جب ان کے والد صاحب کی وفات کا وقت قریب ہوا، اندازہ ہوا، تو ان کو بلایا، کہا دیکھو میں نے آپ کو کیا کچھ پڑھایا ہے اور کیسی کیسی اچھی پوسٹوں پر آپ گئے ہیں، یہ سب کچھ تجھے مبارک ہو، تیرے لیے ہی پڑھایا۔ صرف قرآن پاک جو ہے وہ میں نے اپنے لیے پڑھایا تھا، اب میرے مرنے کے بعد تلاوت کر کے یہ میرا قرآن مجھے پہنچاتے رہے۔ ہم بھی سوچے کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ یا ناظرہ اپنے لیے پڑھا لیا، اور ہم خود اپنے والدین کو حافظ ہیں تو تلاوت کر کے، ناظرہ پڑے ہوئے ہیں تو تلاوت کر کے ان کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم حق پہنچا رہے ہیں تو اس پر شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم حق ان کا نہیں پہنچا رہے تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی یہ نیتیں کرنی چاہیے کہ میں نے ان کو اپنے لیے بھی کچھ پڑھانا ہے، سارا کچھ وہی نہیں کرنا جو ان کے کام ہے۔ ان کو قرآن بھی پڑھانا ہے تاکہ موت کے بعد میرے وہ کام آئے اور اس سے میری آخرت اور عاقبت بنے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں اور اس پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن خامساً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو، قرآن والے بنو، قرآن پڑھانے والے بنو، او متعلماً یا طالب علم بن جاؤ۔
قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، او مستمعا یا نیک باتیں سننے والے بن جاؤ۔ مسجد میں صبح کو درس قرآن کی مجلس لگ رہی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ شام کو فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ کوئی نیک باتیں سننے والے بن جاؤ۔ او محبن یا کم از کم ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اتنی بھی فرصت نہیں عالم بنو، اتنی بھی فرصت نہیں طالب علم بنو، اتنی بھی فرصت نہیں ان نیک محفلوں میں بیٹھو، تو کم از کم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن خامسن، ان سے دشمنی رکھنے والے، برا بلا کہنے والے، گالی گلوچ دینے والے کبھی نہ بن۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔